اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19۔ شک میں پڑے ہوئے منافقین کی یہ دوسری مثال ہے، یا پھر جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو۔ جی یہ یہاں منافقین کی دوسری ایک مثال بیان ہو رہی ہے کہ ان دو مثالوں کو بیان کرنے سے مقصود منافقین کے حال کو سمجھنا ہے، خواہ پہلی مثال سے سمجھ لیں یا دوسری مثال سے سمجھ لیں۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، آسمان سے برستی بارش ہو جس میں اندھیرے بھی ہوں، یعنی اس بارش میں کئی اندھیرے ہوں، رات کا اندھیرا ہو، بادل کا اندھیرا ہو، موسلا دھار بارش کا اندھیرا ہو۔ ورعد وبرق، اس میں کڑک بھی ہو، بجلی بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں ان کی حالت عجیب و غریب ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ بجلی کی کڑک کی آواز پر موت کے ڈر کے مارے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں آواز کی شدت سے دم ہی نہ نکل جائے۔ بس اس قسم کی حالت منافقین کی ہے کہ دین اسلام بمنزل باران رحمت کے ہے، بارش کے ہے، جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات سے کہیں بڑھ کر ہے، اور رحمت ہی رحمت ہے، نعمت ہی نعمت ہے، مگر ابتدا میں کچھ محنت اور سختی ہے۔ جیسے بارش رحمت ہی رحمت ہے مگر ابتدا میں کچھ کڑک اور بجلی بھی ہوتی ہے۔ منافق ابتدا کی سختی سے ڈر گئے اور برائے نام مصائب جو حقیقت میں ان کے تزکیہ نفس کے لیے تھے تاکہ ان کا نفس پاک ہو جائے، انہی مسائل سے گھبرا گئے۔ اور جس طرح بجلی کی چمک سے روشنی پیدا ہو کر راستہ نظر آتا ہے اور بادل کی کڑک سے دل کانپ جاتا ہے، اسی طرح منافق جب دنیاوی فائدوں کو دیکھتا ہے تو اسلام کی طرف جھک جاتا ہے، اور مثلاً جب جہاد کی سختی پر نظر کرتا ہے تو پھر اسلام سے بھاگ جاتا ہے اور اسلام کی طرف چلنے سے رک جاتا ہے۔ جس طرح بجلی کی کڑک کو سننے والے موت کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں دبا لیتے ہیں، اسی طرح منافقین کو بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو عبادتوں کی محنت مشقت میں پڑ جائیں گے، جب کبھی جہاد کا نمبر آ گیا تو قتل و قتال کرنا پڑے گا۔ سو یہ قتل و قتال اور عبادات کی تکلیف ان کی نظر میں بمنزل موت کی طرح ہے، یعنی دین پر چلنا، نماز پڑھنا، دین کے کام کرنا، جہاد کرنا، یہ ان کے لیے ایسے جیسے موت۔ چنانچہ اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے پوری طرح کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ لوگ مکر و فریب اور منافقت کر کے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ منافقت اور کفر کو چھوڑ دیں اور اسلام لے آئیں۔ جاہل انسان کی نفسیات، یہاں پر ایک نکتہ ہے جو علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح جاہل انسان بادل کی گرج چمک اور بجلی کی چمک اور بارش کی شدت کے ساتھ تو شکوے کرتا ہے، لیکن بارش کے فائدے اور اس کے نفع عام کو بھول جاتا ہے، اسی طرح ہر قاصر النظر، ضعیف العقل، باطنی بصیرت سے محروم انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کی ظاہری مشقت، لوگوں کی ملامت، تان و تشنیع کو تو دیکھتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے، مگر اس کے محبوب انجام اور اس پر ملنے والی لازوال نعمتوں کی طرف نظر ہی نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں سوچتا کہ اس دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے اور کتنے انعام عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں تو جنت ہے ہی۔ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ ایسا انسان ظلمتوں میں گھیر لیا جاتا ہے۔ منافق انسان کو کئی ظلمتیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، کفر کی ظلمت، مکر و فریب کی ظلمت، جھوٹ بولنے کی ظلمت، مذاق اڑانے کی ظلمت، استہزاء کی ظلمت، مادی مفاد کی ظلمت۔ اس کا علاج یہ ہے بندہ منافقت، کفر، مکر و فریب، جھوٹ، تمسخر کو یکسر چھوڑ دے اور ایمان والوں میں شامل ہو جائے۔ منافقوں کے طرز عمل سے مسلمانوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کسی قسم کی منافقت کے قریب بھی نہ جائیں اور اس زندگی کو آزمائش اور امتحان سمجھ کے گزاریں۔ اگر اس زندگی کو آزمائش اور امتحان سمجھ کر نہیں گزاریں گے تو بعض اوقات انسان مصائب و مشکلات سے گھبرا کر کافروں اور منافقوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے کہ کافر اور منافق تو بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ان کافروں اور منافقوں کے دل میں بہت زیادہ ظلمت اور بے سکونی ہوتی ہے۔ اگر مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت بنا لے
تو وہ مشکلات اور مصائب میں گھبرائے گا نہیں، بلکہ ان حالات میں بھی اس کا رجوع اللہ بڑھ جائے گا، اللہ کی طرف رجوع اور بڑھ جائے گا۔ حقیقت میں تکلیفیں اور مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ آدمی کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، اللہ کی طرف دھیان بڑھ جائے، اللہ کی طرف توجہ بڑھ جائے۔ تو نیک آدمی کا، ایمان والے کا مشکلات میں، مصیبتوں میں اللہ کی طرف مزید اس کا دھیان چلا جاتا ہے۔ اس آیت میں منافقین کی دوسری مثال بیان ہوئی ہے کہ منافقین اسلام کی ظاہری مشقتوں، ظاہری مصیبتوں کو دیکھ کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور اسلام کے قریب نہیں آ رہے، پریشان پھر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے دین پر چلیں، اگر کئی جہاد کا موقع آ گیا تو ہم کیسے جہاد کریں گے اور ان کی تکلیفیں، مشقتیں کیسے برداشت کریں گے۔ اصل میں ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ اس طرح دے رہے ہیں کہ ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر میں مسلمان بننے کی وجہ سے اب وہ کفر میں بھی مکمل طور پر شامل نہیں ہے، اور اندر کفر رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ بھی مکمل شامل نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، منافقت کرنے والا آدمی ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، ہر وقت اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری منافقت ظاہر نہ ہو جائے، کہیں لوگوں کا میرا پتہ نہ چل جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کی تمام نشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔